نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادل توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، مولا مل کر سب سے پہلے حضور رحمت للعالمین طه یاسین شفیع المذنبین خاتم النبیین خاتم المرسلین خاتم الانبیاء خاتم النبوت حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کا گلدستہ درود بلند آواز سے پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ عقیدت محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے تو اس نے ہم تمام کو آج کے دن بھی زندہ رکھ کر توبہ و استغفار کا ایک اور موقع عطا کیا. نہ جانے کل کی رات میں کتنے سوئے لیکن صبح اٹھ نہ سکے. حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طه و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل ہو جن کے صدقے ساری کائنات وجود پذیر ہوئی. الحمدللہ صد الحمدللہ. گزشتہ جمعہ ہم طہارت کے متعلق غسل کے فضائل کے متعلق ہم نے خطاب سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کی. آج بھی انشاءاللہ ایسے ضروری مسائل جو آپ واقف ہوں یا واقف نہ ہوں، آپ جانتے ہیں سننے کے بعد، اگر واقف ہوں تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اگر واقف نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے. آج قرآنی آیات، احادیث اور اس کے بعد فقہی مسائل کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آج کا جو خطاب ہے کوئی اس کو سننے کے بعد یہ نہ کہے کہ یہ فحشات ہے. ہمیں فحش گوئی کی عادت نہیں، ہم فحش دو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. جب تسلسل چل رہا ہے نجاستوں کے تعلق سے، تسلسل چل رہا ہے طہارت کے تعلق سے، تو طہارت کے ضمن میں مجھے یہ تمام باتیں کہنی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا. اول تاخیر ضرور سماعت کریں. سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے مقدس بابرکت پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 222. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم کیا ہے؟ قل هو اذن، تم فرماؤ ناپاکی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہی اللہ کا حکم ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والوں کو۔ محترم سامعین، آج کا ماحول میں مد نظر رکھتے ہوئے امت مسلمہ میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کو میں زیادہ تر قرآن حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ ایسے مسائل ہیں انسان شرماتا ہے میں پوچھوں یا نہ پوچھوں، اسی کشمکش میں پوچھوں نہ پوچھوں، پوچھوں نہ پوچھوں، اسی کشمکش میں زندگی گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان انتقال کر جاتا ہے لیکن مسائل سے ناآشنا کا ناآشنا ہی رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ کوئی انسان جب اپنی بیوی، یہ تمام طہارت میں داخل ہے، اپنی بیوی، اپنی عورت جب ایام خاص میں ہو، ایسے وقت میں جمع کرتا ہے تو جمع کرنا حرام ہے۔ یہی تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، ایسے ایام خاص میں تم مجامعت سے باز رہو، مجامعت سے باز رہو۔ اور بہت ساروں کا خیال یہ ہے اگر کوئی اپنی عورت ایام خاص میں ہو تو ایسے وقت میں نہ تو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا ہے، نہ اس کے پاس ہونا پسند کرتا ہے، نہ اس کمرے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایام خاص میں ہے، اس لیے وہ انسان دور ہوتا ہے، گھن کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو یہی کہتا ہے، جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پوچھا گیا حیض کا حکم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم کیا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ناپاکی ہے تو اس صورت میں عورتوں سے الگ رہو جب وہ حیض کے دنوں میں ہو۔ ایسے وقت میں الگ رہنے کا حکم ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ الگ رہنے کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر میں سماعت کریں گے۔ اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان سے نزدیکی نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو اس کے بعد تم ان کے قریب ہو سکتے ہو۔ اب ہم تفسیر دیکھیں گے، تفسیر خزائن العرفان جب کھولیں گے ہم، یہی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 پارہ نمبر 2، اس کی تفسیر، اسی آیت کریمہ کی تفسیر اور شان نزول بیان کیا گیا کہ عرب کے لوگ یہودی اور مجوسی لوگوں کی طرح حائضہ عورتوں سے کمال نفرت کرتے تھے۔ یہودی اور مجوسیوں کی طرح عرب کے لوگ عورتیں جب حائضہ ہو جائیں ایسے وقت میں وہ کمال نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے، اٹھنے سے، بات کرنے سے، یہاں کمرے میں رہنے سے گریز کرتے تھے۔ اور حد تو یہ ہو گئی بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو دیکھنا اور ان سے کلام کرنا حرام سمجھتے تھے۔ کون؟
یہودی اور مجوسیوں کا طریقہ تھا. صورت میں اس سے کلام کرنا، اس کو دیکھنا وہ حرام سمجھتے تھے، بالکل دور ہو جاتے تھے. لیکن جب نصارہ کی باری آئی، نصارہ اس کے برعکس تھے. نصارہ کیا کرتے تھے؟ نصارہ حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بہت مبالغہ کرتے، بڑی محبت سے پیش ہوتے تھے، اور اختلاط یعنی میل جول میں بہت مبالغہ کرتے تھے. نصارہ یہ کیا کرتے تھے؟ ایسے وقت میں وہ عورتوں سے بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آتے، ان سے محبت سے مشغول ہوتے، اور اختلاط میں کثرت کرتے تھے، بہت مبالغہ کرتے تھے. دو چیزیں عرب والوں کے ذہنوں میں تھی، ایک تھا یہودی اور ایک تھا مجوسیوں کا طریقہ، دوسرا نصارہ کا طریقہ. اب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودیوں کے طریقے پر عمل کریں یا مجوسیوں کے طریقے پر یا نصارہ کے طریقے پر عمل کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی اس کا حکم پوچھا گیا، اللہ رب العزت نے مقدس کلام کی آیتوں کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ. اللہ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما کر یہ حکم نافذ کر دیا کہ جب عورتیں ایام حیض میں ہوں، ایسی حالت میں مجامعت نہ کرو، بلکہ ایسے دنوں میں تم الگ رہو. الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ نہ تو یہودیوں کے طریقے کو حضور نے اپنایا، نہ تو نصرانیوں کے طریقے کو، نہ تو مجوسیوں کے طریقے کو حضور نے اپنایا، بلکہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں افراط و تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی، اور حضور نے ارشاد فرمایا اور یہ بتا دیا کہ جب حالت حیض میں ہو تو ایسے حالت میں عورتوں سے مجامعت کرنا ممنوع ہے، ایسے وقت میں ممنوع ہے. تو محترم سامعین، کوئی غلط خیال لے لے، نہ تو میں اس کے ہاتھ کا کھاؤں گا، نہ تو اس کے ہاتھ کا پیوں گا، نہ تو اس کے ساتھ رہوں گا، کہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف جانا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہود اور مجوسیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ ایام خاص میں ہوتی تو دور ہو جاتے تھے. لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم فرمائی، اور اعتدال کی تعلیم یوں ارشاد فرمائی کہ جب وہ ایام حیض میں ہو، خاص ایام میں ہو، ایسے وقت میں تم اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، سو سکتے ہو، بس مجامعت ان دنوں میں نہیں کر سکتے. ہاں جب پاک ہو جائیں تو اس صورت میں تم مجامعت کر سکتے ہو. یہ تفسیر ہم نے اس شان نزول کو ہم نے سننے کی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی. اب کوئی یہ سوچ رہے ہوں گے قرآن تو کہتا ہے ایسی حالت میں مجامعت کرنا حرام ہے. ایسے بھی انسان ہیں جو مجامعت کر چکے ہوں گے، ہے نا؟ ایسا بھی ہوا ہوگا، مجامعت کر چکے ہوں گے، اپنی بیوی سے صحبت حالت حیض میں کر چکے ہوں گے. ایسے بھی انسان ہوتے ہیں. ایسی بات ہے جب انسان کو شہوت غالب آتی ہے، شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے پتہ. اب بہر شریعت جو انسان جان بوجھ کر جانتا ہے اس صورت میں مجامعت کرنا کیا ہے، پھر بھی وہ مجامعت کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ بہر شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 78 کتاب الطہارہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ایام میں حالت حیض میں جمع کرنا حرام ہے. ایسی حالت میں جمع کرنا، مجامعت کرنا حرام. پھر اس کے بعد بتایا گیا کوئی انسان اس حالت میں ایام خاص میں جانتا ہے کہ مجامعت کرنا حرام ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر مجامعت کرتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہوا اور توبہ اس پر فرض ہو گئی. اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے. اور ایک چیز بھی بتائی گئی
حالت حیض میں جمع جائز سمجھنا یہ کفر ہے. کوئی انسان اس کو جائز سمجھ لے یہ کفر ہے. تو محترم سامعین 3 چیزیں معلوم ہوئی اس سے. کوئی انسان اس حالت میں جمع کرتا ہے تو حرام ہے. کوئی انسان جانتا ہے اس صورت میں جمع کرنا حرام ہے، اس کے باوجود بھی کرتا ہے تو گناہ کا ارتکاب کر رہا، سخت گناہ گار ہوگا اور اس کے اوپر توبہ فرض ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہ بتائی گئی، جو انسان اس صورت میں جائز سمجھتا ہے اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے یہ فتویٰ ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، کبھی نہ کبھی ہم سے ایسی غلطی ہو گئی، کبھی نہ کبھی ہم سے ایسی غلطی ہو گئی، اب ہم اس غلطی کی تلافی کیسے کریں؟ صحیح ہے نا بات؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کبھی نہ کبھی انسان ہونے کے ناطے یہ ہو گیا، اب اس غلطی کی تلافی کے لیے کیا کریں؟ تو محترم سامعین اس کا بھی ایک راستہ بتایا گیا. فتاوی علمگیری ہے اور فتاوی علیمیہ، بہت سارے فتاووں کو میں نے دیکھا، پڑھا، سمجھا، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر آیا. سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان حالت حیض میں اپنی بیوی سے مجامعات کر لیا، اب احساس ہوا کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، اس لیے کہ قرآن تو حرام کہتا ہے اور قرآن سے نکلنے والے مسائل حرام بتاتے ہیں اس فعل کو. اب مجھ سے سرزد ہو چکا گناہ، اس کے بعد تو ہرگز نہیں کروں گا. اب اس صورت میں کیا کروں؟ اس غلطی کی تلافی کیسے ہوگی؟ تو بتایا گیا اس حالت میں کوئی انسان کرتا ہے وہ سخت مجرم و گناہ گار ہے، اس پر توبہ و استغفار فرض ہے. اور ایک دینار جو 4 گرام 665 ملی گرام سونا یا اس کی قیمت کسی فقیر کو صدقہ کر دے. اس غلطی کی تلافی کے لیے ایک راستہ بتایا گیا. وہ کون سا راستہ؟ 1 دینار یعنی 4 گرام 665 ملی گرام سونا انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. اس کو کسی فقیر غریب میں کوئی انسان اس کو صدقہ کر دے، سونا دے دے یا اس کی رقم کسی فقیر کو عطا کر دے. اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے پر قادر ہے، اور اللہ قادر مطلق ضرور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جو حدیث رسول بھی پیش کی گئی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائضہ قال يتصدق بدینار. حضور ارشاد فرماتے ہیں کوئی انسان ایام حیض میں مجامعت کر لے تو اس کی اس غلطی کی تلافی یہ ہے کہ وہ 1 دینار صدقہ کر دے، وہ 1 دینار صدقہ کر دے. محترم سامعین یہ صدقے کے تعلق سے ہم نے سنا. اب نجاست کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب الطہارہ، بخاری شریف کتاب الطہارہ دیکھ لیں، بخاری شریف کتاب الغسل دیکھ لیں، احادیث موجود ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ کہا تھا احادیث میں قرآن میں ان کا ذکر ہے. ہم اگر بیان کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان مسائل کو شرماتے چھوڑنے کی وجہ سے آج ان مسائل سے ناآشنا اور اسی کام میں مبتلا ہو گئے. تو گناہ مجھے ہوگا یا آپ کو ہوگا؟ جو کرتا ہے اسے گناہ ہوتا ہے. اور ہمیں بھی پکڑ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ منصب دیا ہے حق بیانی کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق بیانی کریں. کسی ایک کو تکلیف ہو جائے لیکن دوسروں تک تو میسج پہنچتا ہے، پیغام پہنچتا ہے، اور اس میں بھرے مجمع میں کوئی نہ کوئی عمل کر لے اور اسے بھی ثواب، دوسرے کو وہ بتائے اس کو بھی ثواب، اور ہمیں اور ہمارے پیچھے جتنے بھی ان کو سکھانے والے ان تمام کو ثواب ملتا رہے گا. نجاست میں نے کہا گزشتہ جمعہ ہم نے سنا کہ غسل فرض ہوتا ہے. کئی وجوہات ہیں غسل فرض ہونے کی وجہ سے. کوئی بیوی سے صحبت کیا غسل فرض ہو جاتا ہے. کوئی نوجوان رات میں سویا تھا غلط خواب پڑنے کی وجہ سے
احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، جو احتلام ہوا ہے، جو منی خارج ہوئی ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر لگا ہے، کسی بدن پر لگا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ اس کو دھل کر سکھا دیے تو کیا کپڑا پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ یہ چیز غور کریں، اس چیز کو، یہی چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ، ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہے اور نجاست خفیفہ کا حکم ہلکا ہے۔ نجاست غلیظہ کیا کیا ہے؟ پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر خے، حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی، یہ تمام چیزیں نجاست غلیظہ میں داخل ہیں۔ یہ تمام چیزیں نجاست غلیظہ میں داخل ہے۔ اگر آپ کے کپڑوں پر، ہمارے کپڑوں پر منی لگی تو یہ نجاست غلیظہ ہے، اس کا حکم سخت ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم بتایا گیا کہ اگر نجاست غلیظہ کسی بدن پر، کسی کے کپڑے پر لگی ہے تو 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فقہی مسائل ہیں، یہ فقہی مسائل۔ نجاست غلیظہ اگر کسی کے کپڑے پر، کسی کے بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے نماز ہوگی نہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے غسل کا بیان سنا تھا کہ کوئی انسان غسل پاک کر لے، غسل سے اچھی طریقے سے فارغ ہو جائے، بہتر انداز میں غسل کرے۔ اب غسل تو مکمل طور پر حاصل کیا ہے، پاکی حاصل کیا ہے، اب کپڑا ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہے، اسی کا ناپاک کپڑے کو پہن کر نکل گیا تو اب مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کی نماز ہوگی نہیں۔ یہ اہم مسائل ہیں جو ہمیں جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک کیے نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر کوئی خستن پڑھ لی تو گنہگار ہوا، اگر کوئی جان بوجھ کر پڑھے تو گنہگار ہوگا، اور یہاں تک کہ اگر درہم کے برابر ہے، نجاست غلیظہ درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ کتنا سخت حکم ہے اس کا۔ اور اس کے ساتھ دوسری ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ تو کیا ہوئی؟ جو وضو میں، جو غسل کو فرض کرتی ہیں، وضو کو جو فرض کرتی ہیں یا واجب کرتی ہیں، ان چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ کیا ہے؟ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سمجھ میں؟ نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ کا حکم ہلکا ہے۔ اس کا حکم، نجاست خفیفہ کا حکم ہلکا ہے، کپڑے یا بدن پر لگ جائے، چوتھائی حصے سے کم ہو، چوتھائی حصے سے اگر کم لگ جائے تو معاف ہے، اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو اس کے بعد اس کا مسئلہ۔ یہ مسائل جاننے کے ہیں، میں سارے مسائل کو بیان نہیں کیا ہوں بلکہ صرف ٹچ کیا ہوں، آپ کو اس صورت میں بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ نجاست سے ہمیں بچنا ہے، کس طریقے سے پاک صاف ہونا ہے۔ اور محترم سامعین اب ذرا غور کریں، اگر ہمارا بدن یا کپڑا ناپاک ہو گیا، بدن ناپاک ہوا تو ہم غسل کر لیں گے، کپڑا ناپاک ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نجاست والا کپڑا دھونے کا حکم ہے تو کس طریقے سے دھلیں گے؟ نجاست والا کپڑا ہے، وہ چیز لگ گئی یا جو بھی چیزیں میں نے گنوائی وہ چیزیں لگی، ہم نے کیا کیا؟ اس کو نکال کر گھر میں چھوڑ دیا، گھر کی خواتین اس کو اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈال دی۔ ناپاک کپڑا پاک کپڑوں کے ساتھ مل گیا، یا ناپاک کپڑا دھوبی کو ہم نے دیا، دھوبی لے جا کر سارے کپڑوں کو ملا کر وہ دھو رہا ہے۔ میں بہت ساری مکاتب فکر کہ علماء کے، میں نے مفتیان نظام کے فتاووں کو پڑھا، فتاووں کو پڑھ کر میں آپ کے سامنے اس فتوے کو پیش کر رہا ہوں۔ غور کریں، کپڑا نجاست سے آلودہ ہے، ناپاک ہو
چکا ہے، اس ناپاک شدہ کپڑے کو کوئی انسان واشنگ مشین میں ڈال دے گا تو یہ ناپاک کپڑا کپڑوں کے ساتھ ملا، اگر سوکھا رہا تب تک پاک ہے، اگر اس میں پانی مل گیا، پانی مکس ہونے کی صورت میں ناپاک کپڑے کے اوپر پانی گرا، پانی گزرا، اب وہ گیلا ہوا اور پاک کپڑوں میں پانی پہنچا، تو اس صورت میں ایک ناپاک کپڑے کی وجہ سے سارے کپڑے جو بھی واشنگ مشین میں ہو یا بالٹی میں ہو سارے کے سارے ناپاک ہو جائیں، ناپاک ہو گئے۔ اب کیا کریں گے؟ ناپاک کپڑا گھر والوں کو تو معلوم نہیں ہے یہ پاک کپڑا یا ناپاک کپڑا ہے، تو اسی لیے احتیاط یہی ہے کہ اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہو چکا ہے، جو بھی ہم پہنے تھے، جس پر بھی نجاست لگی ہو، منی لگی ہو، تو پاخانہ لگا ہو، پیشاب لگا ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے ہاتھوں سے دھلیں، پھر اس کے بعد اس کپڑے کو پاک پانی میں کھنگالیں، پھر اپنی طاقت کے مطابق نچوڑیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 3 پانیوں سے اسی طریقے سے اگر ہم اچھی طریقے سے پاک پانی میں نچوڑے، ڈبوئیں، کھنگالیں، پھر نچوڑے، اس کے بعد سوکھنے دیں، تب وہ کپڑا پاک ہوگا۔ پاک کپڑے کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم نہیں ہے۔ پاک کپڑا ہے، 1 مرتبہ واشنگ مشین میں ڈال کر اس کے بعد پانی آن کیا، وہ واش ہو گیا، پھر اس کے بعد سوکھ گیا، چلے گا، پاک کپڑا پاک ہو گیا، وہ پاک ہے پہلے سے۔ لیکن جو ناپاک کپڑا ہے، اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو 3 مرتبہ نئے پانی اس کی نجاست کو دور کرنے کے بعد دھلیں، کھنگالیں، پھر اس کے بعد اپنی طاقت کے مطابق نچوڑیں، تب وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہو پا؟ 1 مرتبہ کھنگال کر سوکھنے دے دیے تو وہ کپڑا ہمارے لیے ناپاک رہا۔ ہم نے مسئلہ ابھی سنا کہ اگر نجاست غلیظہ لگا ہوا ہے کسی کپڑے پر، اب وہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا۔ اب اس ناپاک کپڑے کو اگر میں یا آپ کوئی بھی پہن کر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے یہ مسائل اہم بہت ضروری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا، یہ میں نے پڑھا بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 86 میں 86 میں نے پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر فتاوی رضویہ دیکھیں، فتاوی رضویہ اگر آپ دیکھیں 30 جلدوں پر مشتمل ہے فتاوی رضویہ، جو انسائکلوپیڈیا ہے یہ، اس میں بتایا گیا کہ جو انسان اس طریقے سے کپڑے کو ملا دیتا ہے تو جواب یہ دیتے ہیں بلا ضرورت پاک شے کو ناپاک کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ اور جلد 4 فتاوی رضویہ 85 صفحہ پر فرماتے ہیں جسم و لباس بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا یہ حرام ہے، لہذا ضروری ہے کہ پاک و ناپاک کپڑا جدا جدا دھوئیں۔ میں نے کہا فتاووں کا ذکر کیا، میں نے بہت سارے فتاوے اسی تعلق سے میں نے پڑھا کہ واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے کو ڈالا گیا تو وہ پاک کیسے ہو؟ اگر 1 مرتبہ ڈال کر گھما دیا گیا وہ ناپاک کے سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ، دھلنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اگر کوئی ایک ناپاک کپڑا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ناپاک کپڑے کو سب سے پہلے اس کی ناپاکی دور کریں گے، 3 مرتبہ کھنگالیں، پھر اس کے بعد واشنگ مشین میں ڈال کر سارے کپڑوں کے ساتھ دھلیں تو پہلے سے پاک ہو گیا تھا، اب کوئی کپڑا ناپاک نہ ہو۔ تو محترم سامعین، اسی طریقے سے دوسرا آپشن بتایا گیا، واشنگ مشین جو بھی عورتیں استعمال کرتی ہیں، جو مرد حضرات استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کپڑا ہے 3 مرتبہ اس میں بھی پانی جو پائپ کے ذریعے سے نکلتا ہے اس کو بہانے سے بھی اس کا بھی طریقہ الگ ہے، تو وہ اس وقت پاک ہوگا۔ لیکن میں صرف آپ کو ذہن کو یہ ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں، مسائل بہت ہیں، مسائل اس کے تعلق سے، نجاستوں کے تعلق سے کئی طرح کے مسائل ہیں۔ میں سارے مسائل کو بیان نہیں کر سکتا، بس آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ ہمارے بدن یا کپڑے پر لگ جائے، ہم اس کی پاکی صفائی کی طرف نہ جائیں تو اس صورت میں ہمارا کپڑا ناپاک رہا اور ہم نماز پڑھ رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، یہ مسائل کو ہم نے سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ اب اہم جو میں نے سنتے ہی رونگ پہ کھڑے ہو گئے، نوجوانوں میں ایک بری عادت پیدا ہو گئی، شہوت نفسانی کی
تکمیل کے لیے بہت سارے مشت زنی کرنے پر آمدہ ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے۔ جو نوجوان، جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر مشت زنی کرتا ہے، جب پوچھا گیا فتاوی رضویہ کے مصنف سے، بندہ ہے جو مجلوخ ہے، جو مشت زنی کرنے پر آمدہ ہو چکا ہے، مشت زنی کرنے سے وہ کیسے بچے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ یہ کام سخت گناہ ہے اور یہاں تک کہ کبیرہ گناہ ہے، وہ فاسق ہے۔ حشر میں، میدان محشر میں ایسوں کی مشت زنی کرنے والوں کی ہتھیلیاں حاملہ ہو جائیں گی، گابن ہو جائیں گی۔ اے مشت زنی کرنے والوں سنو، اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں، دل کی تختیوں میں لکھ کر جاؤ آج اس مسجد سے۔ مشت زنی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ بروز قیامت تمام میدان محشر میں انسان ہوں گے، ایسے انسانوں کے درمیان میں جو مشت زنی کرتا ہے اس کا ہاتھ گابن کی طرح ہو جائے گا، اس کا ہاتھ حاملہ ہو جائے گا۔ اہل محشر دیکھیں گے یہ مشت زنی کرتا تھا، پہچان جائیں گے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا جو انسان اس طریقے سے کرتا ہے وہ مجمع اعظم میں اس کی رسوائی ہوگی، اس کے لیے چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ اور محترم سامعین، جو چاہتا ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گا، آج اسی مسجد میں توبہ کرے۔ اے اللہ، آج تک میں مبتلا ہو چکا تھا، اپنی زندگی کو میں برباد کر رہا تھا، نقصان کر رہا تھا، نقصان پہنچا رہا تھا، آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اللہ ان اللہ یحب التوابین، اسی لیے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو ضرور اللہ ہمیں پسند کرے گا، ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس کے لیے ایک وظیفہ بتایا گیا، جو انسان نفسانی خواہشات کے شکار ہو کر انسان غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بتاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتے رہیں، اور اس کے بعد نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بلا ناقہ رہے، اور جب شیطانی وسوسہ دل پر غالب آنے کی کوشش ہو، شیطانی وسوسہ غالب آنے ہی والا ہو، ایسے وقت میں وہ کیا کرے؟ ایسے وقت میں وہ انسان دل سے متوجہ بخدا ہو کر لا حول ولا قوت پڑھنا شروع کر دے۔ اور محترم سامعین، وقت اجازت نہیں دیتا، بہت کچھ کہنا رہتا ہے۔ میں نے اس کو فتاوی رضویہ میں دیکھا، پڑھا، جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 244 244 ہے، اور روح البیان جلد 9 پارہ نمبر 18 میں نے اس کو پڑھا۔ اس میں یہی تفسیر بیان، قرآن کی آیت سننے والے قرآن کی آیت بھی سنیں۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، اس کے علاوہ کوئی زنا کا راستہ تلاش کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشت زنی کا راستہ تلاش کرتا ہے، یہ اللہ کی حدود کو پار کرنے والا، کراس کرنے والا، تجاوز کرنے والا ہے۔ تو اس سے مسئلہ بھی بیان ہوا اسی آیت کریمہ سے کہ ہاتھ سے غذائے شہوت کرنا حرام ہے۔ پھر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب کیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیلا کرتے تھے، اور اس کے توڑ کے لیے کیا کرنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اگر کوئی انسان نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھا کرے، اور روزہ نفسانی خواہشات کو توڑتا ہے۔ اس کا راستہ بتایا گیا، اگر نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، زنا کی طرف یا مشت زنی کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت نفسانی کو توڑتا ہے۔ آخر جملہ میں آپ کو کہہ کر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے، انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیاوی آبادی کے لیے اللہ نے انسان کو شہوت عطا کیا۔ سنیں، جو انسان کرتا ہے اپنا جسم تو کمزور ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے جو نسل پیدا ہونے والی تھی اس نسل کو بھی آپ کاٹ رہے ہیں۔ بعد میں جا کے غور کر لیں میرے جملوں کو، آخری جملہ سن کر جائیں۔ انسان کو شہوت بقائے نسل کے دی گئی ہے،
انسان کو شہوت بقائے نسل کی حفاظت کے لیے، نسل کی کو بڑھانے کے لیے شہوت اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے، اور عورتیں محو شہوت وہ موضوع نسل بنائی گئی ہے۔ تو انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے۔ اگر تم اس غلط کام میں مبتلا ہوئے، شادی کے بعد اگر اولاد نہیں ہوئی، تمہارا سلسلہ کہاں پہنچے گا؟ تمہاری اولاد کیسے بڑھے گی؟ تو آج توبہ کرنے کا مقام ہے، توبہ کرو۔ اسی لیے کہ یہ مسائل میں نے آج آپ کے سامنے قرآن، حدیث اور فقہی مسائل کے ذریعے سے میں نے پیش کیا ہے۔ ان مسائل کو بیان کرنے میں خود قرآن بیان کر رہا، حدیثیں بیان کر